السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک اللہ پاک. سلام لینے پر بھی مسکرا رہے. خیریت؟ آج نورانی چہرہ آپ دیکھ کے بہت جی بے شک اندر سے ایسے دل بھر کر آتا ہے. ان کی آواز جب جا کے دل میں لگتی ہے نا تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. ان دنوں میں جو پیر صاحب کی خوشی ہوتی ہے، آپ اتنا خوش ہوتے ہیں، آپ نماز رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہم بھی کچھ حصہ لینے کے لیے آ گئے. پہلی مرتبہ آئے کیا؟ جی پہلی مرتبہ آئے ہیں. کی آنکھوں میں تھوڑی نمی نمی لگ رہی ہے کیا؟ یہاں پر کیا کیفیت تھی، کیا بیان ہوا؟ بہت دل کو قرار اور سکون آیا ہے. آج پہلی مرتبہ امیر اہل سنت کو قریب سے دیکھا ہے. امیر سنت کے سامنے ہی بیٹھتا ہوں بالکل، اور ایک دفعہ دیکھتا ہوں تو ان کے چہرے سے نظر ہٹا نہیں پاتا ہوں. مطلب سنتا رہے ختم ہی نہ ہو جن کے ارشاد، جو جن کے بول ہوتے ہیں وہ جو بولتے ہیں مزہ آ جاتا ہے سن کر. آج تو انہوں نے خصوصاً بیٹوں اور بیٹیوں کے انصاف پر باتیں کی ہیں. بیٹی کے بارے میں کہا ہے کہ بیٹے بھی ہیں لیکن جو بیٹی کرتے وہ نہیں کر سکتے. الحمدللہ میں 5 بیٹی والوں. کوئی بھی چیز لے کر آئے تو پہل کریں بیٹیوں سے، کیونکہ ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں. وزیر صاحب نے کہا نا بیٹا ہوتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، بیٹے تو ناک چڑھاتے ہیں، حالانکہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. اولاد اللہ کی دین ہے، بیٹی ہے تو کیا ہے وہ مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہتے. موت کا ذکر بھی ہوا، ایسا ہوا کہ بس دل کرتا ہے کہ بس نماز اور نماز اور نماز پکڑ لینی اور دوسرے پاک پکڑنا. بس دل کرتا ہے بس نماز میں نہ رہے اور نماز چھوڑنی ہی نہیں ہے. بس یہ فیصلہ کر لیا انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کرنی. انشاءاللہ آج میں نے نماز کی نیت کی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کروں گا. اور میں نے جو داڑھی کٹوائی پہلے اس سے توبہ کیا، استغفار کیا. انشاءاللہ آئندہ ایک موٹی داڑھی رکھوں گا. مجھے ابابین کے نوافلوں کا نہیں تھا پتا، شراء کے نوافلوں کا نہیں تھا پتا، وہ سب کچھ ادھر آ کے پتا لگ گیا. بابا جانی نے بتایا تھا نا کہ حاجی جو نماز پہ جا رہے تھے تو انہوں نے گاڑی نہیں روکی. بابا جانی نے فوراً نیچے اتر کر نماز پڑھی، سب کچھ چھوڑ دیا کہ نماز قضا نہیں ہونے دی. اسی طرح ذہن بنتا ہے کہ انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. کچھ نہ کچھ حاصل کرنے آئے ہیں، اتنی دور سے آئے تو حاصل کریں کچھ، خالی تو نہیں نہ جانا. اتنی دور سے آئے کرایہ بھر کر آئے ہیں، خالی چلے جائیں تو پھر آنے کا کیا فائدہ. جو لائٹنگ وغیرہ نا اس کا اسراف نہیں کرنا چاہیے. جو علاقوں کے لحاظ سے نا یہ لائٹنگ ہونی چاہیے. تو انہوں نے فرمایا جب تک رونق ہو، مطلب 10 بجے 11 بجے اپنے علاقے کے حساب سے 12 بجے تک اس کو بند کر دیا جائے. ان دنوں جو ہے وہ ہم نے زیادہ خوش اخلاقی کرنی ہے، یعنی کہ دیگر جو احباب ہیں جو ہمارے اس چیز سے دور ہیں، جو غربا ہیں، ان میں تقسیم کرنے ہیں، جھنڈے وغیرہ چیزیں تقسیم کرنی ہیں. ان کو بھی دعوت دینی ہے کہ آئیں آپ بھی آقا کا میلاد منائیں. ہمیں تو بالکل معلوم نہیں تھا، آپ ہی نے ہم لوگوں کو یعنی کہ یہ جشن ولادت منانے کی طریقہ بتایا، انداز بتایا. ایسا منانا چاہیے امن اور سکون کے ساتھ، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور سارے اس میں ایک سیلاب کی طرح اس میلاد میں حصہ لیں. صلو علی حبیب کا مطلب سمجھایا ہے. اس کے علاوہ ماں باپ کے بارے میں سمجھایا کہ اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کرنی چاہیے. الحمدللہ پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو یہاں تو بہت ہی یعنی دل کو سکون ملتا ہے. اور اس کے علاوہ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ بتایا لائٹنگ سے ورک کرنی چاہیے اور لنگر عام کرنا چاہیے. تو اسی طرح ارباب اتار کے متعلق جو پیر صاحب کی خواہشات ہے، اس پہ بھی تمام اسلامیوں سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. اللہ اللہ.